خالق کائنات نے اپنے اختیار کن سے اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے کائنات کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ پھر اسی جسم کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کر کے کائنات کو رونق بخشی۔ فرمایا میاں بیوی کا رشتہ محبت بھرا رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے اس رشتے میں محبت ہو، پیار ہو، سکون ہو، چین و قرار ہو تو گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ جنت کے ٹکڑے میں رہائش پذیر ہے، وہ ہر وقت جنت کی وادیوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ خیر، چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے بیوی کو 3 جملے بولنے والے شوہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ 3 جملے کون سے ہیں اور جو ہوتا ہے بیوی کو 3 جملے بولنے والا شوہر عبرت کا نشانہ کیوں بن جاتا ہے؟ بیوی کو 3 جملے بولنے والا شوہر اللہ کے غضب کا نشانہ کیوں بن جاتا ہے؟ آخر وہ کون سے 3 جملے ہیں جو اس قدر خطرناک ہیں کہ انسان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بن جاتا ہے شوہر؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور میں ایک شخص تھا جو متقی پرہیزگار تھا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا کہ اس اللہ والے کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، موت کا فرشتہ آیا، روح نکال کے چلا گیا۔ عزیز و اقارب جب اسے غسل دینے لگے، اس مرنے والے کو جب لوگ غسل دینے لگے تو غسل دینے والے حیران رہ گئے کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو رہی ہے، اس اللہ والے کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو رہی ہے، اس کا جسم پھولنے لگا ہے، اس کا پیٹ پھولنے لگا ہے۔ دیکھ کر استغفار پڑھنے لگے، اللہ یہ تو مومن متقی پرہیزگار تھا، یہ تو اللہ والا تھا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات قیام کرتا، آخر اس نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا جس گناہ نے اس کی تمام عبادات کو کھا لیا ہے؟ کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ نے اس کی تمام عبادات کو اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیا؟ لوگ حیران رہ گئے۔ خیر، اسے غسل دیا گیا، قبرستان میں لے جانے کے لیے جب اس کی میت اٹھائی گئی تو میت اٹھانے والوں نے کہا کہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم نے کسی بھاری پتھر کو اٹھا رکھا ہو، بھاری لاش کو اٹھا رکھا ہو۔ خیر، بڑی ہی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہم قبرستان جا پہنچے۔ اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کی تدفین کرنے لگے، جب لوگوں نے اس کی قبر کے اندر غور کیا تو قبر اندھیری رات کی طرح تھی، قبر کے اندر تپش ہی تپش تھی، قبر کے اندر آگ ہی آگ تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کہ جہنم کی تمام کھڑکیاں قبر کی طرف کھول دی گئی۔ لوگ جب میت کو قبر کے اندر لٹا رہے تھے، مٹی کے اوپر سلا رہے تھے تو یوں محسوس کر رہے تھے کہ ہم اسے مٹی کے اوپر نہیں سلا رہے، ہم اسے آگ کے بستر کے اوپر سلا رہے ہیں۔ خیر، کسی بھی طرح اس کی تدفین کی، اسے سپرد خاک کیا، اس کی قبر کو بند کیا۔ یہ تمام کے تمام لوگ عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ سارا کا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت ہمارے محلے میں ایک عبادت گزار شخص تھا، متقی پرہیزگار تھا، ہم تو اسے اللہ کا محبوب مانتے تھے، اللہ کا ولی سمجھتے تھے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ جب اسے غسل دینے لگے تو اس کی لاش پھولنے لگی۔ جب ہم نے اس کی لاش کو اٹھائی تو ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم نے کسی بھاری پتھر کو اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہو۔ جب ہم اسے قبر میں دفن کرنے لگے تو قبر کے اندر آگ ہی آگ تھی، تپش ہی تپش تھی۔ حضرت وجہ ہی کیا ہے؟
حضرت ہمیں بتایا جائے وہ تو عبادت گزار تھا، اس کی عبادت کہاں گئی؟ اس کی راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے کرنے والے سجدے کہاں گئے؟ اس کی تلاوت کہاں گئی؟ اس کی عبادت کہاں گئی؟ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ان کے والدین زندہ ہیں؟ مرنے والے کے والدین حیات ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، وہ کب کے مر گئے ہیں۔ اچھا اس کی بیوی حیات ہے، بیوی زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی زندہ ہے، اور اس کے 3 بیٹے بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے سچ سچ بتانا، اللہ رسول کو حاضر ناظر کر کے میرے سامنے حقیقت بیان کرنا۔ یہ بتاؤ کہ جب تمہارا شوہر فوت ہو رہا تھا، مر رہا تھا، اس حالت میں کیا تم اپنے شوہر پر خوش تھی یا ناراض تھی؟ اپنے عبادت گزار شوہر پر خوش تھی یا ناراض تھی؟ یہ سن کر اس کی بیوی کا ٹھنڈا سانس نکل گیا۔ ایک دم بیوی رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی، آنسو پوچھ کر کہنے لگی حضرت جب میرا شوہر مر رہا تھا تو میں اس پر سخت ناراض تھی۔ وہ کیوں ناراض تھی؟ کہا حضرت میرے شوہر کے 3 بیٹے تھے، میں ان کے بیٹوں کو کھلاتی تھی، اپنی رگوں سے خون نکال کر اس کے بیٹے کی رگوں میں ڈالا، اپنے منہ سے نوالے نکالتی رہی، اس کے بیٹوں کے منہ میں ڈالتی رہی۔ گرمی کے موسم میں 3 گھنٹے کچن کے اندر کھڑی ہو کر میں کھانا پکاتی تھی۔ کھانا پکانے کے بعد پہلے خود نہیں کھاتی تھی، پہلے اپنے شوہر کو کھلاتی تھی، پہلے اس کے بچوں کو کھلاتی تھی۔ اس کے بچوں میں سے، اس کی اولاد میں سے کوئی بیمار ہو جاتا، پوری رات میں سوتی نہیں تھی، بچے کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ حضرت میرے اس کے اوپر ہزاروں احسانات ہیں، میں نے اس شوہر کے اوپر ہزاروں احسان کیے، ان تمام احسانات کو پس پشت ڈال کر میرا شوہر 3 گناہ بڑے شوق سے کیا کرتا تھا۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے ان 3 گناہوں کی وجہ سے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا گیا، اس کی تمام عبادات اس کے منہ پہ مار کے رکھ دی گئی۔ اس عورت نے وہ 3 گناہ حضرت امام جعفر صادق کو بتائے۔ یہ سن کر عورت کی روح داد سننے کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگو سب کچھ کرنا، اپنی بیوی کو یہ 3 جملے کبھی بھی نہ بولنا، اگر بولو گے تو یاد رکھنا عبرت کا نشانہ بن جاؤ گے، اگر بولو گے تو یاد رکھنا اللہ کے غضب کا نشانہ بنو گے، اللہ کی نفرت کا نشانہ بنو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادات کو ضائع کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کے اندر آگ بھڑکا دے گا۔ اگر یہ 3 گناہ کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو اس کے شوہر کے ساتھ ہوا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 3 گناہ، وہ 3 جملے کون کون سے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلا جملہ اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو کوئی ایسا جملہ کبھی نہ بولنا جس سے اس کا دل ٹوٹے۔ اپنی شریک حیات کو، ایمان کو مکمل کر دینے والی بیوی کو، جس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں تھا، جس کے بغیر تمہارے گھر میں رونق نہیں تھی، جس عورت نے تمہارے گھر کو رونق بخشی، جس بیوی نے تمہارا ایمان مکمل کیا، اس کو کوئی ایسا جملہ مت بولنا جو اس کے زخموں پر نمک چھڑکے۔ وہ جملہ بول کر اس کے زخموں پر نمک مت چھڑکنا، اس کا دل مت دکھانا۔ اس کا دل کیسے دکھتا ہے؟ بیوی کا دل کیسے دکھتا ہے؟ اس کے دل پر نمک کیسے چھڑکا جاتا ہے؟ جب ایک شوہر بیوی کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف بیان کرتا ہے، بیوی کا دل دکھتا ہے۔ جب ایک شوہر کسی غیر عورت کی خوبیاں بیان کرتا ہے اپنی بیوی کے سامنے، محلے میں رہنے والی کسی بھی عورت کا اٹھنا بیٹھنا بیان کرتا ہے کہ وہ عورت تجھ سے کہیں زیادہ اچھی ہے، تو اچھی نہیں ہے، وہ عورت کتنی خوبصورت ہے مگر وہ خوبصورتی تیرے اندر کہاں سے ہے، دوسری عورتوں کی خوبیاں بیان کرنا بیوی کے سامنے، اور بیوی کی خامیاں دوسری عورتوں کو بیان کرنا، باتوں باتوں پر بیوی کا دل دکھانا، باتوں باتوں پر بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکالنا۔ فرمایا جس گھر میں عورت روتی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں
کسی کے ٹھنڈے سانس سے بچنا، تمہاری وجہ سے کسی کے اندر سے کوئی ٹھنڈا سانس نہ نکلے۔ فرمایا کبھی بھی کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کا جینا حرام نہ کرنا، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں مت ملانا، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی مصیبت میں آ جاؤ گے۔ فرمایا اگر کوئی غیر شخص اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو جب تمہاری بیوی اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے تو کتنا بڑا مسئلہ بنے گا، کتنی بڑی تباہی پھیرے گی۔ وہ بیوی جس نے تمہارا ایمان مکمل کیا، اگر وہ بیوی دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر سجدوں پہ پیشانی رکھ کے تمہارا نام لے کر رو پڑے، بتاؤ کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا تمہارے لیے، کتنی بڑی تباہی پھرے گی۔ تم اللہ کے غضب کا نشانہ بنو گے یا نہیں بنو گے؟ یہ وہ عورت ہے جس کے تمہارے اوپر ہزاروں احسانات ہیں، 3 گھنٹے کچن کے اندر کھڑی ہو کے، سخت گرمی ہے، وہ تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، پھر پہلے خود بھی نہیں کھاتی، پہلے تم ہی کھلاتی ہے، تمہارے بچوں کو کھلاتی ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، برتن مانج رہی ہے، تمہارے جوتے صاف کر رہی ہے، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، اس کے تمہارے اوپر کتنے احسان ہیں۔ پھر جب تم اس کا دل دکھاؤ گے، جب وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے گی، تو پھر بتاؤ اللہ کا ترازو انصاف نہیں تولتا؟ اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ نہ بندے، نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں، اس لیے کہ زندگی کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ فرمایا دوسرا جملہ بیوی کے والدین کو غربت کا طعنہ دینا، تیسرا جملہ بیوی گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو تو ایسا جملہ بولنا جس سے اسے روکا نہ جائے ان تمام گناہوں سے، ایسا جملہ بولنا جس سے بیوی کو گناہوں سے روکا نہ جا رہا ہو، الٹا حوصلہ دیا جا رہا، الٹا بیوی کی ہمت بڑھائی جا رہی کہ شاباش یہ گناہ کرو، بڑے شوق سے کرو۔ فرمایا سب کچھ کرنا، بیوی کو یہ 3 جملے کبھی نہ بولنا، بولو گے تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم اجڑ جاؤ گے۔